بھلائی کو اس کی جگہ سے تلاش کر لیا۔ یہ وظیفہ ہے قوت مومن، ہونے دے گا نہ ہم درود و سلام۔ وہ دعا مستجاب ہوتی ہے جس میں ہوتا ہے ضم درود و سلام۔ طاعتیں سب اسی سے ہیں مقبول، طاعتوں میں عتم درود و سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم، اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ هل تعلم له سمیا۔ صدق اللہ العظیم۔ پارہ 16 سورہ مریم کی آیت نمبر 65 سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے رب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا رب، وما بینہما، اور اس کا جو کچھ اس کے درمیان ہے، اس کے مابین ہے، یعنی زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے اس کا بھی رب۔ فاعبدہ، تو تم عبادت کرو اسی کی، واصطبر، اور پھر ڈٹ جاؤ، لعبادتہ، عبادت پر ڈٹ جاؤ۔ هل تعلم له سمیا، حل کیا، تعلمو تم جانتے ہو، لہو سمیہ اس کا کوئی ہم نام، یعنی اللہ کا کیا کوئی ہم نام ہے، ایسا ہم نام جانتے ہو جو اس کا ہم نام بھی ہو، یعنی اللہ۔ الحمدللہ رمضان کی بابرکت کو نور کو بہار گھڑیاں ہیں، رحمتوں کی چمک برسات ہے، لمحہ لمحہ بابرکت ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ظاہری باطنی آداب کے ساتھ روزے رکھ کر خوش دلی کے ساتھ 20 رکعتیں تراویح پڑھ کر سحر و افطار کی برکتیں لوٹ کر رمضان کی بہاریں حاصل کر رہے ہیں، اور انتہائی محروم اور بدقسمت ہیں وہ لوگ جو ان مبارک گھڑیوں میں بھی نیکیوں سے محروم ہیں، روزے نہیں رکھتے، تراویح نہیں پڑھتے، تراویح پڑھتے بھی ہیں پوری نہیں پڑھتے، بخشش و مغفرت اور رحمت کے اس عظیم الشان مہینے میں بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضا والے کام نہیں کرتے، نیکیوں سے دور ہے۔ دو جہاں کے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت ذلیل و رسوا نہ ہوگی جب تک وہ ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماہ رمضان کے حق کے ضائع ہونے سے کیا مراد ہے، اور ان کا ذلیل و رسوا ہونا کیا ہے؟ فرمایا کہ اس ماہ میں حرام کام کرنا۔ مزید فرمایا کہ تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو، کیونکہ اس طرح اس ماہ میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں جیسے اسی طرح گناہوں کا بھی معاملہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ماہ رمضان اچھے انداز میں رضا الہی والے کام کرتے ہوئے، لمحے لمحے کی قدر کرتے ہوئے، نیکیوں میں، عبادتوں میں، ذکر و فکر میں، قبر کی یاد کرتے ہوئے، مدینے کی یادیں دل میں بسائے ہوئے، حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے، والدین کا ادب کرتے ہوئے، عزیز رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرتے ہوئے، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے، غریبوں کی مدد کرتے ہوئے گزارنے اور فیضان رمضان سے خوب جھولیاں بھرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گناہوں کی نحوست بڑھ رہی ہے دم بدم مولا، میں توبہ پر نہیں رہ پا رہا ثابت قدم مولا، میں رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں، ماہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا۔ ہم نے پارہ 16 سورہ مریم کی آیت 65 سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا رب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین، وما بینہما، اور جو اس کے مابین ہے، جو اس کے درمیان ہے، اس کا رب، سب کا رب وہی ہے۔ فاعبدہ،
اور اسی کی عبادت کرو، واستبر ڈٹ جاؤ، لعبادتہ، عبادت پر، اس کی عبادت کرو اور پھر عبادت پہ ڈٹ جاؤ۔ حل تعلم لہو سمیہ، کیا تم اللہ کا کوئی ہم نام جانتے ہو؟ یعنی اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب کا مالک آپ کا پیارا رب العزت ہے، اللہ رب العزت ہے، آپ اس کی عبادت کیجیے اور پھر اس پر ثابت قدم رہیے۔ کیا آپ اللہ کا کوئی ہم نام جانتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ یعنی اللہ پاک واحد ہے، یکتا ہے، لا شریک ہے، اور اس کی یہ وحدانیت یعنی ایک ہونا اتنا واضح ہے، اس حد کو پہنچا ہوا ہے کہ اس جیسا کوئی دوسرا ہونا تو دور کی بات ہے، اس جیسا نام بھی کسی کا نہیں۔ یہاں تک کہ غیر مسلم جو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، جہنم میں لے جانے والا کام کرتے ہیں، ان کو کبھی یہ جرات ہی نہیں ہوئی آج دن تک کہ وہ اپنے بتوں میں سے کسی کا نام اللہ رکھے۔ جو اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت کرتے ہیں ان کا بھی نام آج دن تک کسی نے اللہ نہیں رکھا۔ تم جانتے ہو ہے کوئی اور ایسا جو اس کا ہم نام بھی ہو؟ تو پوری کائنات میں اس جیسا ہم نام بھی کوئی نہیں، وہی اللہ ہمارا رب، ہمیں پالنے والا، ہمیں پیدا کرتے ہوئے۔ یہ آپ کے رب ہی کی شان ہے کہ جیسے وہ خود واحد و یکتا ہے، ایسے ہی اس کا نام بھی واحد و یکتا ہے، اللہ۔ اللہ واحد و یکتا ہے، ایک خدا بس تنہا ہے، کوئی نہ اس کا بنتا ہے، ایک ہی سب کی سنتا ہے۔ لا الہ الا اللہ آمنا بالرسول اللہ، وہ ہے منزہ شرک سے، وہ منزہ شرکت سے، پاک سکون و حرکت سے، کام ہے اس کے حکمت سے، کرتا ہے سب قدرت سے۔ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ۔ اس آیت کریمہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے واسطے سے ہم غلاموں کو دو باتیں، ان کا حکم دیا گیا ہے، دو باتوں کا فرمایا کہ فاعبدہ، تو اسی کی عبادت کرو، یعنی اللہ پاک ہی ہے جو زمین و آسمان کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، بس اسی کی عبادت کرو۔ اور پھر فرمایا دوسرا حکم فرمایا واستبر، ڈٹ جاؤ، لیکن عبادت ہی، عبادت پر، اس کی عبادت پر ڈٹ جاؤ، یعنی راہ عبادت میں مشکلات آئیں گی، مشقت ہوگی، مگر ثابت قدم رہو، جم کر مستقل مزاجی کے ساتھ اس کی عبادت کرو۔ ایک بہترین سبق ہے عبادت کرنا، جم کر کرنا، پھر مستقل مزاجی کے ساتھ، کنسسٹنسی کے ساتھ۔ ہمارے یہ بڑا مسئلہ ہے، ایک تو ہم عبادت کی طرف مائل نہیں کرتے، دل نہیں کرتا عبادت کرنے کو، اور اگر مائل ہو بھی جائیں رمضان میں کچی خاصی تعداد اس کا دل کرتا ہے کہ چلو کچھ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، نمازیں شروع کر دیتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، مگر استقامت نہیں اختیار کرتے، جم کر عبادت نہیں کرتے۔ ابھی جیسے رمضان تشریف لایا، رمضان کے آنے سے عبادت کی رغبت بڑھی اور بڑھتی ہے، جب ہم بہت سارے نیک ارادے بناتے ہیں، مگر آہستہ آہستہ ذوق میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جو کیفیت یکم رمضان میں تھی، پہلے 2-3 روزوں میں تھی، تراویحوں کی جو کیفیت تھی، نمازیوں کی جو کیفیت تھی، تعداد جو تھی وہ آپ کے سامنے، اور ابھی دیکھ لیں جو دن آگے جا رہے ہیں ذوق کم ہوتا جا رہا ہے۔ رمضان کے پہلے عشرے میں مسجدوں میں رونق کچھ نہ کچھ ہوتی ہے، تراویح میں بھی کچھ تعداد نظر آتی ہے، تلاوت کی طرف بھی مائل ہوتے ہیں، مگر دوسرے عشرے میں ذوق کم ہو جاتا ہے، نمازیوں کی تعداد میں کمی آ جاتی ہے، تراویح میں بھی تھوڑے لوگ رہ جاتے ہیں۔ اب یہ جو کمی ہے نا، یہ ہونی نہیں چاہیے، یہ اچھی بات نہیں۔ مسلمانوں کی پیاری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پسندیدہ عمل کیا تھا؟ فرمایا ما دیم علیہ، وہ نیک کام جو ہمیشگی سے کیا جائے، جو استقامت سے ریگولر کیا جائے، وہ حضور کو زیادہ پسند۔ اب تھوڑا کرو لیکن ریگولر کرو، مستقل کرو۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نیکی کرنا
اور اس نیکی کو مسلسل کرتے جانا یہ پسند تھا. نیکی شروع کر کے پھر چھوڑ دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند نہیں فرمایا. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ عبداللہ فلاں شخص جیسے مت ہو جانا. وہ رات کو عبادت کیا کرتا تھا اب چھوڑ دی. ہمارے میں ایسا ہوتا ہے کچھ لوگ نماز میں کچھ دن نظر آتے ہیں اس کے بعد غائب ہو جاتے ہیں. ایک ہی مہینے نظر نہیں آتے, ایک ہی سال نظر نہیں آتے. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری نصیحت ہے. اسے ہم بھی قبول کریں, جو بھی نیکی کریں استقامت کے ساتھ کریں, مسلسل کرتے چلے جائیں. اللہ کے نیک بندے ایسے ہی کیا کرتے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی مستقل عادت تھی ایک ہی رکعت میں پورا قرآن پاک ختم کرتے تھے. اسی طرح حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے رہے. یعنی رات کو سوتے نہیں تھے, ساری رات عبادت کرتے تھے اور اتنی کنسسٹنسی کے ساتھ استقامت کے ساتھ کرتے. 40 سال آپ کا یہی معمول رہا. ہم غور کریں, ہم نے کیا 40 دن میں کوئی ریگولر عمل کیا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ روزانہ 300 نوافل پڑھتے تھے, ریگولر پڑھتے تھے. حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کا 50 سال تک یہ طریقہ رہا کہ آپ ساری رات نماز پڑھتے رہتے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کا معمول تھا ساری رات عبادت کرتے اور تہجد پڑھا کرتے. 30 سال مسلسل یہ انداز رہا کہ روزانہ رات کو ایک ہی رکعت میں پورا قرآن مجید مکمل کر دیا کرتے. اللہ اکبر. اندازہ لگائیے اتنا عرصہ روٹین کے ساتھ مستقل مزاجی کے ساتھ عبادت کرتے چلے جانا اور بیچ میں داغا نہ ہونے دینا کیسے کمال کی بات ہے. ایسا نہیں کہ لوگ بیلے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ کا امپورٹ ایکسپورٹ کا بہت بڑا کاروبار تھا. بڑے بڑے کنٹینر شپ آتے تھے, بڑے لیول کا بزنس لائن کا. دوسرے ملکوں سے مال آتا تھا. کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے اور ساتھ کتنے بڑے عالم مفتی. ایسے کتابیں پڑھ کے لوگ عالم مفتی بنتے ہیں. ان کے فیض پانے سے لوگ سب کچھ بنتے ہیں, علم ملتا ہے. اتنی بڑی شخصیت کہ جو امام اعظم اتنی بڑی شخصیت اپنے دور کی اور رہتی دنیا تک آپ کے فالوور پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہیں. دینی مصروفیات, عبادات, روزانہ قرآن پاک رات کو ختم کرنا, ایک دن کو ختم کرنا, عبادت کرنا, نوافل پڑھنا, تہجد پڑھنا, ساری رات عبادت کرنا, دیگر ذکر و اذکار کرنا. عبادت اتنی مصروفیت کے باوجود ساتھ کاروباری مصروفیات کی. ہم کہتے ہیں ہمارا کون سا اتنا بڑا کاروبار ہے جیسا کاروبار امام اعظم کا تھا, لیکن اس کے باوجود ہم سستی کرتے ہیں. اور یہ اللہ والے اتنا عبادت کے لیے وقت نکال دیا کرتے تھے. ہمارے یہاں بہت سارے یوزر ہیں, ہم یہ کرتے ہیں بڑا مصروف آدمی ہوں. جو نہ بھی مصروف ہونا وہ کہتا ہے میں بس موبائل پہ سوشل میڈیا میں نہ ٹک ٹاک پہ سب رننگ ہو رہی ہے, فیس بک پہ, یوٹیوب پہ بہت بزی ہوں. نہیں وہاں بزی ہوتے ہیں اور کوئی کام ہی نہیں ہے نا, تو بس اس کام میں بزی ہوتے ہیں تو کہتے ہیں بہت مصروف ہے, ٹائم نہیں ملتا عبادت کا. جس کام کا پوچھو اس کے لیے ٹائم نہیں ہے. ٹائم کہاں جا رہا ہے سارا؟ نہ ہم دنیا بنا رہے ہیں, نہ آخرت بنا رہے ہیں, نہ خدا ہی ملا, نہ ویسالے, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, دونوں برباد کر رہے ہیں. تو ہمیں عبادت کے لیے وقت نکالنا چاہیے. ان اللہ والوں کا معمول دیکھ لیجیے. حالانکہ اس دور میں کام مشکل ہوتے تھے, آج کل تو بہت اسپیڈ ہے کام, ایسے اسپیڈ سے ہوتے ہیں, ایسے ہر چیز آٹومیشن پہ ہے, بہت کوئک سروس ہے, سفر کرنا آسان ہے, باقی معاملات آسان ہے. اب تو ہم زیادہ کر سکتے ہیں عبادت, زیادہ اپنا وقت بچا سکتے ہیں, لیکن ہم اتنے سست ہوتے جاتے ہیں. اندازہ لگائیے اتنا عرصہ روٹین کے ساتھ مستقل مزاجی کے ساتھ عبادت کرتے چلے جانا, چھٹی نہ کرنا, کیسی کمال کی بات ہے. اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. اب عبادت میں رکاوٹ کیا چیزیں ہیں؟ 4 ایسی چیزیں ہیں بنیادی جو ہماری عبادت میں رکاوٹ بنتی ہیں. انہیں کہتے ہیں عوائق اربعہ, یعنی 4 رکاوٹیں ان کو کہا جاتا ہے. امام غزالی نے منہاج العابدین میں ان کو تفصیل سے ذکر کیا ہے. وہ 4 چیزیں یہ ہیں. پہلی ہے ہمارا نفس, دوسرا ہے شیطان, تیسرا دنیاوی تعلقات ریلیشنز, اور چوتھی ہے دنیا. یہ 4 چیزیں ہماری عبادت میں رکاوٹ ہیں. ان 4 رکاوٹوں کو دور کر لیں تو انشاءاللہ عبادت پر استقامت مل جائے گی.
پہلی رکاوٹ نفس ہمیں سستی دلاتا ہے، خیر نہیں کروں گا، کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، پھر کر لوں گا، آج دل نہیں کر رہا، ایسے ایسے خیالات آتے ہیں اور بندہ عبادت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اب اس کا روحانی علاج ہے، کیونکہ اس رکاوٹ کے دو علاج ہو گئے۔ پہلا علاج ہے سیلف موٹیویشن، یعنی اپنے آپ کو خود ہی عبادت پر ابھارنا۔ کوئی ہماری حوصلہ افزائی کرے نہ کرے، ہم نے خود اپنی حوصلہ افزائی کر کے اپنے آپ کو عبادت پر خود ابھارنا ہے۔ اللہ کے نیک بندے ایسے کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بن ابو رباط رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ جب رات ہوتی تو بستر کے پاس تشریف لاتے، بستر پہ ہاتھ پھیرتے اور فرماتے کہ اے بستر تو بڑا نرم ہے، بہت عمدہ ہے، لیکن اللہ کی قسم جنت میں تجھ سے بھی زیادہ نرم اور عمدہ بستر ہوگا۔ یہ کہہ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، ساری رات عبادت میں گزارتے ہیں۔ اسی طرح حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے متعلق منقول ہے کہ آپ نے 50 سال بستر پر کمر نہیں لگائی، ساری رات عبادت کرتی، پھر فجر کی نماز سے پہلے کچھ دیر مصلی کرتی، جب فجر کا وقت ہوتا اٹھ جاتی، اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتی رابعہ کب تک سوتی رہو گی؟ ہو سکتا ہے کہ تمہاری آخری رات ہو سکتا ہے کہ تمہارا آخری دن ہو، آج عبادت کر لو، قبر میں سوتی رہنا۔ یہ کہہ کر عبادت میں مصروف ہو جاتی، سارا دن عبادت میں گزار دیتی، پھر جب رات ہوتی خود سے کہتی رابعہ یہ ہو سکتا ہے یہ رات میری زندگی کی آخری رات ہو، آج عبادت کر لو، قبر میں سوتی رہنا۔ یہ کہہ کر پھر ساری رات عبادت کرتی رہتی، یوں آپ نے 50 سال زندگی گزارا۔ اب دیکھیے اللہ والوں کی کیسی باتیں، یہ ہے سیلف موٹیویشن، یعنی اپنے آپ کو خود ہی نیک کاموں کی رغبت دلاتے رہنا۔ ہمیں بھی یہ انداز اپنا لینا چاہیے۔ عبادت کے فضائل پڑھیے اور وہ فضائل دل ہی دل میں دہراتے رہیے کہ میں تہجد نہیں پڑھتا، عمر گزر گئی تہجد نہیں پڑھی، اتنا عرصہ ہو گیا تہجد نہیں پڑھی، اس کے اتنے فضائل ہیں، اتنے فضائل ہیں، جہنم سے بچاتی ہے، اسی طرح مغفرت ہو جاتی ہے، اللہ کی بارگاہ سے جو مانگو مل جاتا ہے، نیک لوگوں کی علامت ہے، جنت میں چلا جاؤں گا، یہ فضائل ہیں۔ پھر ان فضائل کو بار بار اپنے آپ کو سنا کے، ہو سکتا ہے دوسرے کا بیان اثر نہ کرے، دوسرے کا درس اور تقریر اثر نہ کرے، تو اپنے آپ کو تقریر خود بھی سنانی چاہیے اکیلے میں، کیا یہ کام کا تو بڑے فائدے ہیں۔ لیکن سستی میں وقت گزر رہے تو اپنے معمولات چینج کر لو، ٹھیک ہے لیٹ سوتا ہوں، نیند پوری نہیں ہوتی، آنکھ نہیں کھلتی تہجد میں، تو اپنے سونے جاگنے کے معمولات ٹھیک کر لو، اپنا اسکیجول ایسا بنا لو کہ میری عبادت کا معاملہ ڈسٹرب نہ ہو، تو میں تہجد شروع کروں گا۔ کون سا اتنا مشکل کام ہے؟ 2 رکعتیں پڑھنا، چند منٹ لگتے ہیں، اور تھوڑی سی قربانی دینی ہے۔ شیطان مجھے اتنی سستی دلا رہا ہے، میرا دشمن جو ہے وہ مجھے عبادت سے دور کر رہا ہے، تو یوں اپنے آپ کو تیار کرتے رہا کرے۔ ایک وقت آئے گا انشاءاللہ تہجد گزار مان جائیں گے۔ اشراق و چاش نوابین کے لیے ترغیب دلاتے رہے اپنے آپ کو کہ حج عمرے کا ثواب ہے، فجر کے بعد نماز پڑھ کے مجھے آدھا پونا گھنٹہ صرف بیٹھنا ہے اور عبادت میں، ریاضت میں، ذکر و اذکار میں، درس و بیان میں لگے رہنا ہے۔ اشراق کا ٹائم ہو جائے گا، 2 رکعت اشراق کی پڑھوں گا، 2 رکعت چاش کی پڑھوں گا، مجھے حج عمرے کا ثواب مل جائے گا۔ اتنی تھوڑی سی قربانی دینے سے، بغیر 2-2.5-3 لاکھ روپیہ جیسے عمرے پہ خرچہ ہوتا ہے وہ لگائے، بغیر حج پہ خرچہ کیے 15-20 لاکھ خرچہ حج پہ ہو جاتا ہے۔ اتنی مشقت ہوتی ہے، 40-42 دن کی قربانی دینی پڑتی ہے، پھر بھی قبول ہو یا نہ کچھ پتہ نہیں، تو یہاں مجھے تھوڑی سی آدھے پونے گھنٹے کی قربانی دے کر حج عمرے کا ثواب ملتا ہے، گناہوں کی بخشش کی بشارت ہے، اتنے فضائل ہیں، تو کون سا مشکل کام ہے؟ تو ٹھیک ہے شروع کر دیتے ہیں، تو آہستہ آہستہ اشراق و چاش کا عادی ہو جائے گا۔ اب جب قوابین میں نفس سستی دلائے تو کہیں 2 رکعت ایکسٹرا ہی پڑھنے نا، 2 سنتیں مغرب کے بعد تو پڑھنی ہوتی ہیں، پھر 2 نفل ہوتے ہیں، 2 نفل ایکسٹرا ساتھ ملا لو، قوابین کی نماز ہو جائے گی۔ اب 2 نفل پڑھنے میں کتنے منٹ لگیں گے ایکسٹرا؟ اگر ہم 2 منٹ کا لیں، 2-3 منٹ لگ جائیں گے۔ 2-3 منٹ لگانے سے اگر مجھے 12 سال کی عبادت کا ثواب ہاتھ آ رہا ہے تو یہ بڑا سستا سودا ہے، یہ تو بڑا آسان کام ہے کہ تھوڑا سا عمل ہے، اس کا ریوارڈ اتنا زیادہ ہے، تو پھر جب اپنے آپ پہ یوں کوشش کریں گے تو انشاءاللہ قوابین کی نماز پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ تو یہ سیلف موٹیویشن کا سلسلہ ہمیں جاری رکھنا چاہیے عبادت کے حوالے سے بھی۔ عبادت کے فضائل ہمیں پڑھنے چاہیے، جنت کی نعمتوں کا ذکر پڑھیے، خود کو ان نعمتوں کا حریص بناتے رہیے،
انشاءاللہ نیک کاموں میں چستی آ جائے گی۔ دوسری رکاوٹ ہے، دوسرا جو علاج ہے اس کا وہ ہے صبر۔ نفس کی رکاوٹ سے بچ کر عبادت میں مصروف رہنے کا دوسرا علاج صبر ہے۔ عبادت پر صبر اختیار کیجیے۔ آج کل جیسے رمضان اپنی برکتیں لٹا رہے ہیں، ہم صبح سحری کر کے روزہ رکھ لیتے ہیں، دوپہر کے وقت بھوک پیاس لگ گئی، اب ہمیں کیا کرنا ہے جب بھوک پیاس لگی؟ صبر کرنا ہے، یعنی اس بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے رہیں یہاں تک کہ افطار کا وقت ہو جائے۔ بس یہ جو برداشت ہے نا، برداشت کرتے چلے جانا یہ نفس کا علاج ہے۔ کچھ عرصے کے لیے ہم نیک کاموں پر ایسا صبر کر لیں گے، اب سستی دلائے تو ایک بار بس جی مار کر عبادت میں لگ جائیں، کچھ عرصہ مشکل ہوگی، پھر آہستہ آہستہ نفس عادی ہو جائے گا، پھر انشاءاللہ مشکل نہیں ہوا کرے گی، ایک روٹین ورک بن جائے گا۔ پھر ہمارے لیے وہ کام بڑا نہیں ہوگا کہ تہجد پڑھنا بہت بڑا کام ہے، روزہ رکھنا بہت ہی مشکل کام ہے، ایسا کچھ نہیں ہوگا، وہ روٹین ورک ہوگا۔ ہمیں لگتا ہے کہ نہیں بہت مشکل کام ہے، جو سارا سال لوگ روزے رکھتے ہیں، پتہ نہیں کیسے رکھتے ہیں، کچھ نہیں، عادت بنا لیں گے۔ ابھی رمضان یہ ہمارا ٹریننگ پیریڈ ہے، رمضان کے اندر جن کاموں کی عادت بنا لیں گے تو رمضان کے بعد یہ سارے موقعات اتنے آسان ہو جائیں گے، آپ چاہیں تو سارا سال روزہ رکھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو سارا سال تہجد آپ کی روٹین ورک میں شامل ہو جائے گی۔ تو یہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی غزوے میں گئے، وہاں پر واپسی پر ایک پہاڑی علاقے میں پہنچے تو حضور نے فرمایا کہ یہ کیا کرتے ہیں؟ سارے صحابہ آرام کی خاطر کر گئے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ آج رات کون پہرا دے گا؟ ایک مہاجر صحابی، ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ ہم یہ ساتھ حاصل کرتے ہیں، ہمیں قبول فرما لیجیے۔ حضور نے اجازت دے دی، چنانچہ وہ دونوں صحابی پہرا دینے کے لیے تیار ہو گئے اور ان دونوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ایک جاگیں گے پہلے، دوسرے پہرا دیں گے، پھر دوسرے سو جائیں گے، تو یہ باری باری ہم پہرا دیں گے آدھی رات۔ تو پہلی آدھی رات مہاجر صحابی نے آرام کیا، انصاری صحابی کی ڈیوٹی لگی پہرا دینے کی۔ کچھ دیر گزری تو انصاری صحابی جن کی ڈیوٹی تھی انہوں نے نماز شروع کر دی، سورہ کہف کی تلاوت شروع کر دی۔ اسی دوران دشمن نے اچانک، دشمن کے ایک شخص نے پہاڑی پر چڑھ کے تیر برسانا شروع کی، پہلا تیر چلایا، جسم میں پیوست ہو گیا۔ اب عبادت کا ذوق دیکھیے، نماز نہیں توڑی، جو سورت شروع کی ہوئی تھی وہ جاری رکھی، دوسرا تیر لگا، کوئی حرکت نہیں کی، نماز میں لگے۔ آپ کے جسم اقدس میں 2 تیر اتر گئے، نماز نہیں توڑی، تیسرا تیر مارا، جسم میں پیوست ہو گیا۔ جلدی سے آپ نے رکوع کیا، سجدہ کیا، نماز مکمل کی، دوسرے صحابی کو جگایا۔ تیر برسانے والے شخص نے جب دیکھا کہ اکیلے نہیں ہے اور بھی کچھ ساتھ ہے تو وہ پھر بھاگ گیا۔ ادھر جب مہاجر صحابی نے زخمی حالت میں دیکھا کہ خون نکل رہا ہے تو آپ نے کہا کہ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا، دشمن نے حملہ کیا، مجھے جگایا کیوں نہیں؟ اس پر انہوں نے کہا کہ میں نے نماز شروع کی ہوئی تھی اور نماز کے اندر چونکہ میں نے ایک سورت شروع کی ہوئی تھی تو میں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں وہ سورت مکمل کیے بغیر نماز ایسے چھوڑ دوں، تو میں نے وہ سورت مکمل کی۔ خدا کی قسم اگر مجھے حضور نے پہرے کی ذمہ داری نہ دی ہوتی تو میں اپنی جان دے دیتا، نماز نہ توڑتا۔ یہ ہوتی تھی اللہ والوں کی نماز، یہ ہوتی تھی صحابہ کرام کی نماز۔ ہمیں تو نماز میں باہر کے خیال آتے ہیں، ہم ساری نماز کے اندر، ساری تراویح کے اندر کچھ اور ہی سوچتے رہتے ہیں، یا پریزنٹ میں ہوتے ہیں یا فیوچر میں ہوتے ہیں، یا پاسٹ میں ہوتے ہیں یا فیوچر میں ہوتے ہیں۔ پریزنٹ تو کوئی ہوتا ہے، موجود اپنی جگہ پہ کوئی ہوتا ہے، جس وجہ سے ہمیں عبادت کی لذت ملتی ہے۔ ہم کسی بھی کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو بھی ہم پریزنٹ نہیں ہوتے، ہم کسی اور کام میں مشغول ہوتے ہیں، یا ماضی کی یادوں میں یا فیوچر میں، ہم ڈرائیونگ کے دوران بھی یا کچھ پیچھے کا سوچ رہے ہوتے ہیں یا کچھ آگے کا سوچ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں پریزنٹ میں بھی ہونا چاہیے، خاص کر نماز کے دوران اور عبادات کے دوران۔ کیسا کمال کا صبر ہے، تیر لگا تو ہے، درد ہوتے تیر لگے تو، لیکن عبادت میں مصروف ہے۔ کاش ہم بھی ایسے صبر کرنے والے بن جائیں۔ ہمارے یہاں تو عجیب صورتحال ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے ہم عبادت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ کہیں افطار پارٹی ہو تو مغرب ایک تو بہت زیادہ تاخیر کر دیتے ہیں اور پھر جماعت بھی چھوڑ دیتے ہیں، جو محلے کی مسجد کی جماعت ہے وہ افطار پارٹی کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں۔ بعض تو نمازی قضا کر دیتے ہیں، ذرا سر درد ہو، معمولی تکلیف آ جائے، دنیاوی کام پڑ جائے، جماعت چھوٹ جاتی ہے، نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، معمول کے اوراد و وظائف چھوٹ جاتے ہیں۔ کاش ہمیں عبادت پر صبر نصیب ہو جائے۔ عبادت کرنی ہے، کرنی ہے۔ ہماری زندگی کا جو کہ اکثر مقصد ہی عبادت کرنا ہے، ہم دنیا میں آئے ہی عبادت کرنے کے لیے ہیں، تو اس پر صبر کیجیے۔
مشکل ہوگی، کام بھی پڑیں گے، مشقت بھی ہوگی، سستی بھی آئے گی، نفس کمزوری بھی دکھائے گا، ہو سکتا ہے دل بھی نہ لگے، لیکن ہم نے استقامت سے لگے رہنا، عبادت کرتے رہنا۔ ایک وقت آئے گا کہ یہ عبادت ہماری روح کی غذا بن جائے گی، اس کے بغیر ہمیں سکون نہیں ملے گا۔ جب تک عبادت نہیں کریں گے سکون نہیں ملے گا۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ راہ عبادت میں ایک دوسری رکاوٹ ہے شیطان۔ آج کل تو یہ مصیبت ٹلی ہوئی ہے، قید ہے۔ رمضان کے مہینے میں تو قید ہوتا ہے، شیطان سے محفوظ رہ کر یہ رمضان کا مہینہ گزر جائے گا۔ البتہ رمضان کے بعد اس سے بچنا بڑا ضروری ہے۔ شیطان سے حفاظت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ شیطان سے توجہ ہٹا لی جائے۔ ایک مرتبہ حضرت رابعہ بصریہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ ابلیس کو دشمن جانتی ہیں؟ تو فرمایا کہ میں رحمان کی محبت میں اتنی مشغول ہوتی ہوں کہ شیطان کی دشمنی کا تصور بھی نہیں کرتی، ٹائم ہی نہیں ملتا کہ شیطان کا بھی سوچوں۔ میں اپنے رحمان رب کی محبت میں اتنی کھوئی رہتی ہوں، ہر وقت میری توجہ میں میرا رب ہی ہے، میں اسی کی عبادت میں لگی رہتی ہوں۔ تو یہ شیطان سے بچنے کا ایک طریقہ ہے کہ اس کی طرف سے توجہ ہٹا لینا۔ شیطان سے بچنے کا ایک طریقہ بھی ہے برے دشمن سے اللہ کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے، اللہ کرتے رہیں، نیک کاموں میں مصروف رہیں، وسوسے آئے تو ان کو جھٹک دیں، جنت کا تصور مان لیں، اللہ کی نعمتوں کا تصور مان لیں، دل میں شکر کے جذبات بڑھائیں، جہنم کا ذکر پڑھیں، جہنم کے ہولناکیوں کو یاد کرتے رہیں، تو انشاءاللہ شیطان کی طرف سے توجہ ہٹے رہے گی اور نیک کاموں کی طرف توجہ لگی رہے گی انشاءاللہ۔ اسی طرح ایک روحانی علاج ہے، مفتی احمد عرفان فرماتے ہیں کہ صوفیاء کرام فرماتے ہیں جو کوئی صبح شام 21 بار لا حول شریف پڑھ لے، صبح شام لا حول شریف 21 بار جو پڑھ لے اور پانی پر دم کر کے پی لے تو انشاءاللہ شیطانی وسوسوں سے کافی حد تک امن میں رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں نفس و شیطان سے بچائے۔ تیسری رکاوٹ ہے دنیاوی تعلقات۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ عبادت کا ذہن بناتا ہے، دل کرتا ہے تلاوت کروں، دل کرتا ہے درود پاک پڑھوں، آج میں نوافل کی کثرت کروں گا، کوئی دوست مل جاتا ہے، گپ شپ میں لگ جاتا ہے، کبھی بال بچوں کی محبت رکاوٹ بن جاتی ہے، بندہ عبادت سے محروم رہ جاتا ہے۔ ایک نیک بزرگ تھے، ان کے پاس لوگ آ کے بیٹھا کرتے تھے، باتیں سیکھا کرتے تھے، ان کی عادت تھی جب لوگ اٹھ کے جاتے تو کہتے آپ اکٹھے نہ جانا، الگ الگ ہو جانا، کیونکہ اکٹھے جاؤ گے نا اب باہر جا کے پھر آپس میں باتیں شروع ہو جاؤ گی، اپنا ٹائم ویسٹ کرو گے۔ تو اس لیے ہمیں وقت دوستوں کے ساتھ سوشل میڈیا پہ اپنا ٹائم فضول میں برباد نہیں کرنا چاہیے۔ تو دوستوں کے ساتھ بیٹھنا، خوش رویوں میں مصروف رہنا، یہ بھی ہمیں عبادت سے روک دیتا ہے، اس لیے ہمیں کوشش کریں تنہائی اختیار کریں۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ ہم سے فارغ نہیں رہ جاتا، بالکل فارغ ہوں، کچھ بھی نہ کر رہے ہوں، اکتاہٹ محسوس ہوتی ہے، بوریت ہونے لگتی ہے، اس لیے ہمیں کچھ نہ کچھ مصروفیت لازمی چاہیے ہوتی ہے۔ تو ہمارے یہاں لوگ مصروفیت کیا اپناتے ہیں؟ موبائل لے کے بیٹھ جاتے ہیں، ٹک ٹاک کھول لیں گے، فیس بک کھول لیں گے، سوشل میڈیا دیگر پلیٹ فارم کھول لیں گے، اور چاہے تو ساری رات اسے بھی گزر جائے۔ اسی طرح دوستوں کے پاس بیٹھتے ہیں، خوش گپیاں شروع ہو جاتی ہیں، کئی گھنٹے اسی میں گزر جاتے ہیں۔ اس رکاوٹ سے بچیے، کوشش کیجیے رمضان میں زیادہ سے زیادہ وقت تنہائی میں گزرے، نیک کام کرتے ہوئے گزرے۔ اس کا بہترین ایک حل یہ ہے کہ مسجد میں اعتکاف کر لیں۔ آخری اشرار ہے، کئی لوگ تو اتفاق کے لیے اعتکاف بیٹھ چکے ہیں، لیکن کم از کم آخری اشرے کا تو ہمیں اعتکاف کر ہی لینا چاہیے۔ تو انشاءاللہ ہمارا سارا وقت ہی مسجد میں گزرے گا، عبادت میں گزرے گا، اور دوستوں کے ساتھ جو ٹائم باہر ویسٹ ہوتا ہے اس سے ہم بچیں گے۔ اس رکاوٹ کا ایک اور بہترین حل ہے کہ ہم اپنی پریارٹیز کو طے کریں، اپنی ترجیحات بنائیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا بڑے بلند رتبہ صحابی ہیں، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں۔ ایک دن آپ کے شہزادے امام حسن مجتبیٰ نے آپ سے پوچھا کہ ابو جان یہ بتائیے کہ آپ کو مجھ سے محبت ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہے۔ عرض کی میرے بھائی حسین سے محبت ہے؟ فرمایا ہاں محبت کرتا ہوں۔ پھر پوچھا کہ امی جان سے پیار کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں کرتا ہوں۔ پھر پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ امام حسن نے پوچھا کہ اللہ سے بھی محبت ہے؟ فرمایا ضرور ہے۔ اب شہزادہ نے عرض کی کہ سینے میں دل ایک ہے اور محبت اتنے لوگوں سے، اتنی ہستیوں سے محبت ہے، اتنی محبتیں جمع کیسے ہو سکتی ہیں؟ مولا علی شیر خدا تو پھر علم کا دروازہ ہے، باب مدینہ تو علم ہے۔ فرمایا بیٹا میں تم سب سے محبت کرتا ہوں، مگر یہ ساری محبتیں اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں۔ جیسے ہی عبادت کا وقت ہو جاتا ہے میں تم سب کو بھول کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاتا ہوں۔ یہ ہے پریارٹیز، یہ ہے ترجیحات۔ ہمیں اپنے بال بچوں سے محبت ہے،
دوست احباب سے بھی لگاؤ ہے، پڑوسیوں کے پاس بھی بیٹھا کرتے ہیں، رشتہ داروں سے، کزن سے، خالہ زاد، ماموں زاد، چچا تایا وغیرہ سب سے محبت بنا کر رکھی ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن انداز یہ ہونا چاہیے کہ جب عبادت کا وقت ہو جائے ان میں سے کوئی محبت ہمیں رب کی عبادت سے نہ روکے، کوئی بھی تعلق راہ عبادت میں رکاوٹ نہ بنے۔ اس لیے اپنے وقت کی تقسیم کرنی چاہیے، کتنا وقت کس کام کے لیے دینا ہے، کتنا وقت کس کو دینا ہے، اپنے دنیاوی تعلقات کب نبھانے ہیں، آخرت کی کمائی کے لیے کب اور کتنا وقت نکالنا ہے، یہ جدول بنانا ہوگا۔ زیادہ نہیں تو کم از کم ہم اتنا تو کریں نا کہ عبادت کے خصوصی جو اوقات ہیں نا، کم از کم وہ وقت ہم اپنے لیے فارغ رکھیں۔ اگر بالفرض زیادہ نہیں کرنا تو کم از کم اتنا تو کر لینا جو خاص اوقات ہیں، جیسے تہجد پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد کچھ نہ کچھ ذکر و درود وغیرہ استغفار کی یہ عادت بنا لے، پانچوں وقت کی نمازیں ہیں، جیسے اذان ہو ہر تعلق کو ایک طرف رکھیں، پہلے نماز کی تیاری کریں، اشراق چاشت کے نوافل کے لیے اس وقت کوئی مصروفیت نہ رکھیں، جب اوابین کا ٹائم ہو گیا ہم اس وقت کوئی مصروفیت نہ رکھیں کہ میں نے شام کے ایکسٹرا 2 نفل اوابین کے پڑھنے، صبح میں نے اشراق چاشت کے 2 رکعت اشراق 2 رکعت چاشت میں نے پڑھنی ہے، اس ٹائم میرا کوئی اور کام نہیں ہوگا، تہجد میں نے پڑھنی ہے۔ ایسا نہیں کہ سحری کر کے اب ٹائم نہیں گزر، ابھی 20 منٹ ہے، ابھی 30 منٹ ہے، ادھر سے تہجد چھوڑ دیں، گپ شپ میں لگ جائیں یا ٹی وی چینل دیکھنا شروع کر دیں۔ تو جو مخصوص وقت ہے عبادت کے اس میں کوئی اور اپنا اسکیجول نہ رکھیں۔ چوتھی رکاوٹ ہے دنیا، یہ بہت خطرناک رکاوٹ ہے۔ آج کل جیسے رمضان برکتیں لٹا رہا ہے، رمضان نیکیوں کا موسم بہار ہے، مگر افسوس تجارت کا موسم بہار بنا دیا جاتا ہے اس کو۔ صحابہ کا انداز تو یہ تھا کہ شعبان میں ہی اپنے دنیاوی معاملات سے فارغ ہو جاتے، کلوزنگ کر لیتے اور پورا رمضان عبادت میں گزارتے، لیکن ہمارا ابھی آدھا رمضان گزرنے والا ہے، پہلا عشرہ گزر چکا، لیکن ابھی تک اچھی خاصی تعداد ہے جس نے عبادت کا اسکیجول نہیں بنایا۔ ابھی تک ہمارے تقریباً روٹین وہی چل رہی ہے جو رمضان سے پہلے، حالانکہ یہ تو نیکیوں کا سیزن تھا، اس میں ہم نے عبادت کا وقت بڑھانا تھا، لیکن رمضان گزر رہا ہے، غفلت میں گزر رہا ہے، جیسے پہلا عشرہ گزر گیا دوسرا تیسرا بھی گزر جائے گا، تو ابھی بھی وقت ہے، آج سے شروع کر دیں۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، آخرت کو ترجیح دیجیے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا سے محبت کرتا ہے وہ آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے، اور جو آخرت سے محبت کرتا ہے وہ اپنی دنیا کا نقصان کرتا ہے۔ تو لہذا باقی رہنے والی آخرت کو ترجیح دینی چاہیے، ہم دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، تو اللہ پاک ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔